تحریری کے تمام سننے اور دیکھنے والے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین کرام، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور اس سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر اس مہینے کی شان و شوکت اور بڑھا دی، اس لیے اس مہینوں کو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ، ایک حدیث مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا گیا ایک عمل شیئر کروں گا کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سامعین کرام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار کا حال ایسا ہے کہ جیسا انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بالفرض اگر گناہ کرتے کرتے اس کا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہو چکا ہے تو اس عمل کے بعد اس کا نام کٹوا دیا جاتا ہے اور اسے اہل جنت کی فہرست میں درج کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر ایک گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر اور افضل وہ لوگ ہیں جو یہ عمل دہراتے ہیں۔ تو سامعین کرام، آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات برائی میں پھنسا رہتا تھا، اپنی خواہشات نفس کا غلام تھا۔ اس نے ایک ضرورت مند عورت کو 60 دینار دے کر زناکاری کے لیے امادہ کر لیا۔ جب وہ تنہائی میں برے کام کے لیے تیار ہو گیا تو وہ عورت بے اختیار رونا شروع ہو گئی۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کفل نے حیرانی سے پوچھا کہ اس وقت یہ ڈر اور رونا کیسا؟ اس پاک باز اور شریف النفس لڑکی نے روتے ہوئے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا خیال آ رہا ہے، اس کام کو ہمارے خالق نے حرام قرار دیا ہے، میں بھی اپنی ضرورت سے مجبور ہو کر اس برے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ اب اللہ کا خوف مجھے بے چین کیے دیتا ہے، ہائے آج تو گھڑی کا لطف مستقل جان کا روگ بن جائے گا۔ اے کفل، اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ جا اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو بھی حساب دینا ہے۔ اس لڑکی کی ایسی پرتاثیر اور سچی باتوں نے کفل پر گہرا اثر ڈالا۔ اپنے برے ارادے پر نادم اور شرمندہ ہوا۔ عذاب الہی کی خوفناک شکلیں اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی اور اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رونے لگا۔ قبر کے سام بچھو اس کی نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ مجھے تو اللہ کے عذاب سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اس عورت نے ابھی گناہ کیا نہیں اور یہ اس طرح جہنم کے خوف سے کانپ رہی ہے، جبکہ میری تو ساری عمر ہی ایسے برے کاموں سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ اے نیک عورت، گواہ رہے، میں آج تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی دل میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے وہ رقم بھی اللہ کے واسطے تمہیں دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کی اور کہا کہ یا الہی، میرے گناہوں سے درگزر فرما، میری خطائیں معاف فرما دے، مجھے اپنے دامن عفو میں چھپا لے، مجھے جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ تو سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کفل کا انتقال ہو گیا۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر الکفل، کیا اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ تو سامعین کرام، اس واقعے سے اور اس تمام تر ویڈیو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے خوش ہوتا ہے جو گناہوں کے بعد نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے اور پورے پختہ ارادے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیے ہی نہیں۔ تو سامعین کرام، آج ویڈیو کا ماخذ یہ تھا کہ انسان جب گناہ کرنے کے بعد نادم اور شرمندہ ہوتا ہے اور سچے دل سے توبت کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے اس پتہ ہونے کے باوجود آپ بار بار گناہ کریں اور بعد میں شرمندگی کا اظہار کر کے دوبارہ پھر نئے گناہ کے لیے تیار ہو جائیں۔